السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الرحمن، آیت نمبر 29 سے 45 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، وہ ہر روز ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے دو باری گروہوں جن و انس، ان قریب ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہوں گے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، قوت اور غلبے کے بغیر تو تم نکل ہی نہیں سکتے، اور وہ قوت تم میں کہاں؟ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارشاد باری تعالیٰ، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے سوا سب سے بے نیاز ہے، جبکہ تمام مخلوقات ہر حال میں اس کی محتاج ہے، اور وہ اپنی زبان حال و قال سے ہر وقت اس سے مانگتے رہتے ہیں، اور وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ اعمش نے مجاہد سے اور انہوں نے عبید بن عمیر سے روایت کیا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان کے معنی یہ ہیں کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ دعا کرنے والے کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے، مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے، قیدی کو رہائی دیتا ہے۔ بے نیاز فقط اللہ کی ذات ہے، باقی تمام مخلوق اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ کوئی اس سے کھانا مانگ رہا ہے، کوئی پینا مانگ رہا ہے، کوئی تندرستی کے لیے دعا کرتا ہے، اور کوئی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی گناہوں سے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے اور ترقی اور درجات کے لیے دعا کرتا ہے، اور کوئی اپنی فریاد رسی چاہتا ہے، کوئی مصیبت کے لیے اللہ کو پکار رہا ہے، مصیبت دور کرنے کے لیے، اور وہ سب مخلوق کی فریاد کو سنتا اور اس کی فریاد رسی کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہر آن یہ کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت نئی مخلوق کو وجود میں بھی لا رہا ہے۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش بڑھ رہی ہے، اسی طرح ہر ذی حیات کی نسل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر وہ کائنات میں نئے سے نئے سیارے اور کہکشائیں بھی وجود میں لا رہا ہے۔ غرض ہر روز اس کی ایک نئی آن اور ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ سنفرغ لکم کے معنی یہ ہیں کہ ہم تمہارا فیصلہ کریں گے، اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا محاسبہ کریں گے،
اور اسے کوئی چیز کسی دوسری چیز سے مشغول نہیں کر سکتی۔ یہ محاورہ کلام عرب میں مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میں فارغ ہو کر تجھ سے نمٹ لوں گا، حالانکہ اسے کوئی مشغولیت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے اچانک پکڑوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایھا الثقلان، اے انسانوں اور جنوں۔ ثقلان سے مراد جن اور انس ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے یسمعها کل شیء الا الثقلین، مردے کی آواز کو ثقلین کے سوا ہر چیز سنتی ہے۔ اور ایک روایت میں ثقلین کے بجائے الا الانس والجن کے الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، زمین اور آسمان کے کناروں کو چھوڑ دو تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تم نکل سکتے ہی نہیں، یعنی بس زور ہی لگا سکتے ہو، تم نکل نہیں سکتے۔ جہاں جاؤ گے آسمان ہے اور سر کے اوپر، اور جہاں جاؤ گے پیروں میں کے نیچے زمین ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہر طرف سے تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تم اس کے حکم اور اپنے متعلق اس کے فیصلے سے خلاصی اور چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارا احاطہ کروں گا۔ یہ میدان حشر میں ہوگا کہ فرشتوں کی 7 صفوں نے مخلوقات کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہوگا، لہذا کوئی بھی بھاگ نہیں سکے گا بجز اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے۔ فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، سورۃ القیامہ۔ اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، اس روز تیرے پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورۃ یونس میں والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے منہوں پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور کوئی بھی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے چہروں پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں۔ یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ ارشاد ربانی ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم بدلہ نہ لے سکو گے۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ شواظ آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اور ابن عباس سے روایت ہے کہ نحاس کے معنی آگ کے دھوئیں کے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ نحاس کے معنی پیتل کے ہیں، جسے پگھلا کر ان کے سروں پر انڈیل دیا جائے گا، جہنمیوں کے سروں پر انڈیل دیا جائے گا۔ اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ نحاس پیتل کے سیلاب کو کہتے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ اگر تم قیامت کے دن بھاگنا چاہو گے تو فرشتے بالخصوص زبانیہ فرشتے تم پر آگ کے شعلے چھوڑ دیں گے اور تم پر پگھلایا ہوا پیتل انڈیل دیں گے تاکہ تم واپس پلٹ آؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم عذاب سے نہیں بچ سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی باتوں کو، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں فرمایا ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. جیسا کہ فرمایا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، تمہارا حساب لینے کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت ہم اتنے مشغول ہیں کہ تمہارا حساب کتاب لینے کی ہمیں فرصت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تمہارے حساب کتاب کا وقت نہیں آیا، تاہم وہ وقت بھی قریب آ رہا ہے جب اس کائنات کا دوسرا دور شروع ہوگا، اور وہ دور بھی بس آنا ہی چاہتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کسی شخص نے اپنا نظام الاوقات یا ٹائم ٹیبل پہلے سے بنا رکھا ہو اور وہ کہہ دے کہ ابھی فلاں کام کے لیے ہمارے پاس فراغت نہیں ہے، اس کی باری 1 گھنٹے بعد آنے والی ہے، اور ان جماعتوں سے حساب لینا، پھر انہیں اس کے موافق جزا اور سزا دینا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کے عدل کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. یہاں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا انشقت السماء، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کے دن، جیسا کہ اس پر یہ آیت اور اس کے ہم معنی دوسری آیات دلالت کرتی ہیں. فرمایا وَانشقت السماء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ فَإِذَا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. سورۃ الحاقہ میں اللہ فرماتے ہیں اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا. فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے. اور دوسری جگہ اللہ سورۃ الانشقاق میں فرماتے ہیں اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، یعنی اس کے حکم کو مان لے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا، یعنی وہ اس طرح پگھلے گا آسمان جس طرح تلچھٹ اور چاندی بھٹی میں پگھلتی ہے، اور اس طرح رنگ پکڑے گا جس طرح وہ رنگ پکڑتی ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو رنگا جاتا ہے، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی نیلا اور کبھی سبز. اور یہ اس دن کے معاملے کی سختی اور قیامت کی سخت ہولناکی کی وجہ سے ہوگا. صدی کہتے ہیں کہ آسمان کا رنگ سرخ رنگ کے خچر کی طرح ہو جائے گا، نیز یہ تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا. اور مجاہد کہتے ہیں کہ کدہان کے معنی ہے تلچھٹ کے رنگ کی طرح. اللہ اکبر. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. پھر اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پرسش کی جائے گی، اور نہ کسی جن سے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المرسلات میں فرماتے ہیں هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. یہ وہ دن ہے کہ لوگ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ عذر پیش کیا جائے. یہ ایک حالت ہوگی، جبکہ دوسری حالت میں تمام مخلوق سے ان کے تمام اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورۃ الحجر. آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ضرور پرسش کریں گے، پوچھیں گے ان کاموں کی جو وہ دنیا میں کرتے رہے. اسی لیے امام قتادہ اس آیت کریمہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلے پوچھا جائے گا، پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی،
اور ان کے اعمال کے بارے میں ان کے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعرف المجرمون بسیماہم، گناہ گار اپنی علامت ہی سے پہچان لیے جائیں گے، یعنی ایسی علامات کے ساتھ جو ان پر نمایاں ہوں گی۔ حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے سیاہ چہروں اور نیلی آنکھوں سے پہچان لیے جائیں گے، اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ ایسے ہے جیسے مومن اپنی وضو کی وجہ سے اپنے چمکنے اور دمکنے والے اعضاء سے پہچانے جائیں گے، اسی طریقے سے مجرم جو ہیں وہ اپنے سیاہ چہرے اور نیلی آنکھوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَيَوْمَئِذٍ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی زبانیہ فرشتے مجرم کی پیشانی کو اس کے قدموں کے ساتھ باندھ کر جہنم میں گرا دیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجرم کو اس کی پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر اس طرح توڑ دیا جائے گا جس طرح ایندھن کو توڑ کر تندور میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور کس طرح پہچانے جائیں گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، ان کی خوف زدہ آنکھیں، گھبرائے ہوئے اور اترے ہوئے چہرے، دبی ہوئی آوازیں اور انہیں چھوٹتے ہوئے پسینے اس بات کی پہچان کے لیے کافی ہوں گے کہ یہ مجرم ہیں، خواہ وہ جن ہوں یا انسان ہوں۔ ہر شخص ان کے چہرے پر مایوسی کے آثار اور چھائی ہوئی مردنی سے انہیں شناخت کر لے گا۔ فرشتے ان کی پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینکیں گے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے ان کی پیشانی اور قدموں کو اس طرح چلا دیں گے کہ ان کی ہڈی پسلی چور چور ہو جائے گی۔ اللہم احفظنا۔ آگے ارشاد ربانی ہے ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہی ہے وہ جہنم جسے گناہ گار لوگ جو تھے جھٹلاتے تھے، یہی ہے وہ آتش دوزخ جس کے وجود کا تم انکار کرتے تھے، یہ اب تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور تحقیر و تذلیل کے طور پر کہا جائے گا۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، کبھی انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور کبھی انہیں گرم کھولتا ہوا ایسا پانی پلایا جائے گا جو پگھلائے گئے تانبے کی طرح شدید ترین گرم ہوگا کہ انتڑیوں اور پھٹوں کو کاٹ دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمن میں اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ آن کے معنی ایسا شدید گرم جو حرارت کی انتہا تک پہنچ چکا ہو اور شدت حرارت کے باعث ناقابل برداشت بن چکا ہو۔ اللہم احفظنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس کا جوش انتہا کو پہنچ چکا ہو اور جس کی حرارت شدید ترین ہو چکی ہو۔ اللہم احفظنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے اور کھولتے ہوئے پانی سے بچائے اپنی رحمت اور برکت سے۔ شدت حرارت کی وجہ سے اہل دوزخ کو بار بار پیاس لگے گی اور وہ گرم پانی کے چشموں کی طرف دوڑیں گے جو گرمی کی وجہ سے کھول رہے ہیں۔ انہیں کھولتا پانی پلا کر واپس لایا جائے گا تو پھر جلدی ہی ان کو دوبارہ پیاس لگنے لگے گی، پھر وہ انہی چشموں کی طرف دوڑیں گے، اور یہ عمل جو ہے اسی طرح لگاتار ہوتا رہے گا، جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔